لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، جیسا کہ ابھی آپ حضرات کو مفتی محمد علی صاحب بتا رہے تھے کہ جمعیت علماء نجیب آباد کے بینر تلے یہ 5 روزہ پروگرام چل رہے ہیں جس کا عنوان ہے استقبال رمضان، اور اس میں جو غلط چیزیں ہوتی ہیں، جو منکرات ہیں، ان سے اجتناب۔ دیکھیے، کوئی سی بھی چیز ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ شادی کا معاملہ ہو، غم کا معاملہ ہو، خلوت کا معاملہ ہو، جلوت کا معاملہ ہو، سفر کا ہو، حضر کا ہو، ہر ایک میں سارے کے سارے کام، پوری مکمل رہنمائی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پوری امت کی ہے۔ اور بلکہ میں یوں کہتا ہوں، یہ حقیقت ہے کہ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، نعمتیں عام بھی ہیں اور نعمتیں خاص بھی ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر ان کو تم شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن 2 نعمتیں ایسی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ ان کا کوئی بدل ہی نہیں ہے، کوئی ثانی ہی نہیں ہے، ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے قرآن کریم۔ یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ ہی اس کا کوئی بدل ہے، نہ ہی اس کا کوئی ثانی ہے۔ اور دوسری نعمت ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس۔ وہ ایسی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی کہ اس کا بھی کوئی ثانی نہیں، کوئی بدل نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عالی شان نعمتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمہارے لیے وہ بہترین نمونہ ہے۔ اب ہمیں ہر چیز میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو چیز آ رہی ہے، یہ جو ہم کر رہے ہیں، اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا طریقہ ہے۔ یہ شعبان المعظم چل رہا ہے، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، ابھی 1 ہفتے کے بعد رمضان المبارک شروع ہو جائے گا۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شعبان میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا عمل تھا، آپ کیا کرتے تھے شعبان میں۔ جیسا کہ روایات ملتی ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام شعبان میں بہت کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے تاکہ عادت ہو جائے رمضان المبارک۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نفل روزے آپ شعبان کے علاوہ کسی بھی مہینے میں اتنے نہیں رکھتے تھے جتنا شعبان میں رکھتے تھے، اور شعبان المعظم کا ایک ایک دن آپ شمار کیا کرتے تھے کہ آج کون سی تاریخ آ گئی، آج کیا دن ہے۔ وجہ کیا تھی؟ رمضان کا اہتمام۔
کہ وہاں رمضان جو ہے بالکل صحیح وقت پہ شروع ہونے کا علم ہو جائے، تاکہ اس کا ایک لمحہ بھی ادھر سے ادھر نہ ہو۔ اتنا اہتمام آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، روایت کرنے والے ہیں کہ جب شعبان کے آخر ایام آ جایا کرتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ حضرات صحابہ کو جمع کرتے تھے اور حضرات صحابہ سے یوں ارشاد فرماتے تھے بڑے والہانہ انداز، بڑی محبت کے انداز میں، کہ اے لوگ دیکھو یہ جو مہینہ آ رہا ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں، یہ بڑی برکتوں کا مہینہ ہے، بڑی عظمتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے ارشاد فرماتے تھے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بڑی غور سے سنتے تھے اور اتنی دلچسپی کے ساتھ سنتے تھے، اتنے شوق اور ذوق کے ساتھ میں سنتے تھے کہ گویا کہ بہت بڑے بادشاہ کے آنے کی خبر دی جا رہی ہے، اور کوئی بہت ہی قریب، بڑا عزیز تر، بڑا محبوب مہمان کوئی آنے والا ہے، اتنی عقیدت سے اس کو سنتے تھے حضرات صحابہ، اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کیا کرتے تھے کہ مبارک رمضان آنے والا، اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے چہرے خوشی کے مارے کھل اٹھتے تھے۔ تو یہ معمول تھا حضرات صحابہ کا۔ یوں محسوس ہوتا ہے، روایت کے جو الفاظ ہیں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا یہ حال ہوتا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ان کو گویا مل گئی۔ تو رمضان المبارک کا اس طریقے سے اہتمام فرمانا جوش اور خروش کے ساتھ کیا ہے؟ یہ سنت صحابہ ہے، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا یہ طریقہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شعبان کے آخر کے ایام آیا کرتے تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عالم تھا کہ اپنے گھر کے لوگوں کو بٹھایا کرتے تھے، تمام دوستوں کو جمع کیا کرتے تھے، اور پھر ان سے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں دیکھو رمضان المبارک آ رہا ہے، اور تمہیں معلوم نہیں کہ یہ کتنی عظمت والا، کتنی رفعت والا، کتنی برکت والا مہینہ ہے۔ اگر تم یہ جان لو کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی رحمت نازل فرماتا ہے تو تم یہ تمنا کیا کرتے کہ کاش پورے سال رمضان ہوا کرتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ سب سے معافی مانگتے تھے، چاہے وہ گھر کے لوگ ہوں، باہر کے ہوں، دوست و احباب ہوں۔ شعبان کے آخری ایام میں سب سے معافی مانگتے تھے کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیجیے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، اور پھر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں رمضان المبارک میں صاف دل کے ساتھ اور خالی بالکل بنا کسی لڑائی جھگڑے کے رمضان المبارک میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ رمضان المبارک آنے سے پہلے جیسے کہ یہ شعبان کے آخر کے ایام چل رہے ہیں، اگر ہمارا کسی سے لڑائی جھگڑا ہے، بول چال بند ہے، تو ان تمام چیزوں کو صاف ستھرا کر لیں، حسد سے، بغض سے، کینہ سے، تکبر سے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ دیکھو رمضان انسان کیا سوچتا ہے کہ میں رمضان میں یہ کام کریں گے، اصل میں رمضان جو ہے ایک معاملہ یہ ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے کھیتی بونے کا اور ایک وقت ہوتا ہے کھیتی کاٹنے کا۔ تو یہ جو وقت چل رہا ہے یہ وقت ہے کھیتی بونے کا، اور رمضان المبارک کا جو معاملہ ہے، وہ جو اوقات ہے وہ ہے کھیتی کاٹنے کے۔ تو ابھی سے ہم ان چیزوں کی عادت ڈالیں گے تو رمضان میں وہ عادت برقرار رہے گی، اور جب ابھی سے عادت نہیں ڈالیں گے تو وہ رمضان میں کہاں عادت برقرار رہے گی؟ وہ تو عادت بنی ہوئی نہیں ہے۔ انسان کی عادت ایک دم سے نہیں بدلا کرتی، بہت محنتیں اور مشقتیں کرنی پڑتی ہیں، اور ایک ایک رمضان کا مل جانا، اللہ اکبر، یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہوا کرتی ہے۔ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ رمضان کا مل جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے۔
ایک رمضان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے مقام اور مرتبے بڑھا دیتا ہے، میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرت کو آگے بلا لو، حضرت آگے آ جائیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، روایت موجود ہے، ایک موقع پر ایسا ہوا کہ ایک ساتھ دو انسان جو تھے وہ مسلمان ہوئے، ایک ساتھ اسلام قبول کیا دونوں نے ایک ساتھ۔ اب کیا ہوا کہ کچھ دن کے بعد ان میں سے ایک جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ اس کے ایک سال کے بعد وہ جو دوسرے صحابی تھے وہ طبعی موت مرے، وہ کوئی شہید نہیں ہوئے، اپنی جو موت تھی طبعی موت تھی، ان کا اسی میں انتقال ہوا۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک وہ بھی انسان ہے جو شہید ہوئے تھے، مسلمان دونوں ایک ساتھ ہوئے، وہ بھی ہیں جو شہید ہوئے تھے اور وہ بھی ہیں جن کا ایک سال کے بعد طبعی موت ہوا تھا واقع۔ تو دونوں کو میں نے دیکھا کہ وہ جو ایک سال بعد جن کا انتقال ہوا وہ پہلے جنت میں جا رہے۔ تو یہ معاملہ سارا کا سارا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، کیونکہ آپ تو جانتے ہیں کہ جو شہید ہو جاتا ہے اس کا مقام تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اعلیٰ و عرفہ رکھا۔ تو یہ مقدمہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت میں پہنچا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، طلحہ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ جو طبعی موت مرے ہیں بعد والے ہیں، ان کے پہلے جنت میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک رمضان کے روزے زیادہ رکھے، ایک رمضان میں انہوں نے کتنے سجدے کیے، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام اور مرتبے کو بڑھا دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان کا مل جانا یہ مقام اور مراتب کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وجہ سے، اس میں سجدے کرنے کی برکت سے، نمازیں پڑھنے کی برکت سے، تلاوت کی برکت سے، ذکر و اذکار کی برکت سے، روزے رکھنے کی برکت سے انسان کے مقام اور مراتب کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیا کرتا ہے۔ تو یہ اب بڑا عجیب معاملہ ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان دے اور ہم اس کی قدر نہ کریں، یہ تو ہماری بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی۔ ایک بہت بڑے عابد تھے، وہ بیمار ہو گئے، بہت زیادہ بیمار ہو گئے اور بس مرض الوفات میں تھے، وہ آخری وقت تھا ان کا، اور اتفاق یہ کہ شعبان کا آخری دن تھا۔ تو وہ رو رہے ہیں، بہت زاروں قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے ان سے معلوم کیا کہ بھئی کیا معاملہ ہے، موت کے ڈر سے رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، معاملہ یہ ہے کہ کل رمضان شروع ہو جائے گا اور تم لوگ جو ہے سجدے میں ہوں گے اور میں مٹی کے نیچے پڑا ہوا ہوں گا، اور تم لوگ روزے رکھ رہے ہوں گے اور میں وہاں حسرت کر رہا ہوں گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کا مل جانا، یہ جو جتنے لوگ گزر گئے ہم سے پہلے، کروڑوں اربوں خربوں لوگ گزر چکے ہیں، یہ ان لوگوں کی حسرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کاش ہمیں زندگی اور عطا کر دیتا، ہمیں رمضان المبارک اور نصیب ہو جاتا۔ اب آپ خود ہی اندازہ کریں کہ کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے سال رمضان میں تھے، ہمارے درمیان موجود، ہمارے ساتھ تراویح پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، روزے رکھ رہے تھے۔ اس بار نہیں ہے، آئندہ سال بھی نہ معلوم ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ تو موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ نایاب اور قیمتی تحفہ ہے رمضان المبارک، اس کی ہمیں قدردانی کرنی ہے۔ اگر ہم نے اس کی قدردانی نہ کی تو یہ ہمارے لیے بڑے خسارے کی بات ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا شوق اور ذوق میں پیدا کرنا سب سے پہلی بات۔ مسلمانوں میں بڑی خرابیاں، کیونکہ یہ جو ہماری مجلسیں ہیں ان کا ایک عنوان یہ بھی ہے منکرات سے اجتناب، تو میرے ذہن میں بات آ گئی تو ابھی کہتا ہوں کبھی ذہن سے نکل جائے۔ یہ بھی معاملہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں پورے سال، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب رمضان میں اگر پڑھتے بھی ہیں تھوڑے بہت تو وہ صحیح نہیں پڑھتے، تلفظ صحیح نہیں۔ آپ پرسنٹیج نکال لیجیے کتنے صحیح پڑھنے والے ہیں، آپ سن لیجیے سورہ فاتحہ سن لیجیے، لوگوں کی صحیح نہیں نکلے گی۔ جبکہ یہ عربی کا معاملہ ایسا ہے کہ ایک لفظ ادھر سے ادھر ہو گیا تو معنی بدل گئے، اور صرف یہی نہیں کہ آپ کو گناہ ملے گا، صرف یہی نہیں کہ آپ کی نماز فاسد ہوگی، بعض مرتبہ انسان ایسی غلطی کر جاتا ہے کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ بڑی عام سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک لفظ ہے قلب، بڑے کاف سے، بڑا قاف، لام اور با، اور ایک لفظ ہے قلب،
چھوٹے کاف سے، چھوٹا کاف لام اور با، الفاظ تینوں کے دونوں کے اندر تین ہیں، فرق کیا ہے؟ چھوٹے کاف اور بڑے کاف کا۔ وہ قلب ہے، یہ قلب ہے، بڑے کاف سے جو قلب ہے اس کے معنی کیا ہے؟ دل، اور چھوٹے کاف سے جو قلب ہے اس کے معنی کیا ہے؟ کتا۔ تو اب قرآن کریم میں کہیں ہے دل کا تذکرہ اور ہم نے اس کا کر دیا کتا، تو کتے کا دل کر دیا، دل کو کتا کر دیا، معنی بدل گئے۔ تو بتاؤ، خود ہی بتاؤ، ایمان صحیح رہا؟ نماز صحیح رہے گی ہماری؟ ایسے پڑھنے سے ہمیں ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ گناہ ملے گا، ظاہر سی بات ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم کی بڑی مشہور آیت ہے، بڑی مشہور سورت ہے، سورۃ کوثر، فصلی لربک وانحر، بڑا ہا ہے نا اس میں، نحر کے معنی قربانی کہتے ہیں۔ پوری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ آپ نے اگر بڑے ہا کی جگہ چھوٹا ہا پڑھ دیا، اس کے معنی کیا ہو گئے؟ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اس کو خوب ڈانٹیے، معنی بدل گئے۔ آپ خود ہی بتائیں، گناہ ملے گا یا ثواب ملے گا؟ نماز باقی رہے گی یا فاسد ہو جائے گی؟ تو ایسا پڑھنے سے تو بے پڑے اچھی۔ تو یہ عجیب معاملہ ہے ہمارا۔ پہلی غلطی تو ہماری یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں، اور دوسری غلطی یہ ہے کہ صحیح نہیں پڑھتے۔ پورا کا پورا سال ہو جاتا ہے، قرآن کریم ہم گھروں میں رکھ کے بھول جاتے ہیں، اٹھا کے دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی، جبکہ اس کا دیکھنا بھی باعث برکت ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں، ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے اس کا دیکھنا، اس سے محبت کرنا۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، سنا دوں۔ ایک نوجوان تھا، یہ آپ کی برکت سے آیا، اس سے پہلے تھا نہیں ذہن میں، ابھی آ گیا آپ حضرات کی برکت سے۔ ایک نوجوان تھا امریکہ کے اندر، بڑی اچھی زندگی گزار رہا تھا اور بڑے سلیقے سے وہ رہتا تھا، مسلمان تھا۔ وہ کیا ہوا، ایک عیسائی لڑکی پر فریفتہ ہو گیا، فدا ہو گیا، محبت ہو گئی اس کو اس عیسائی لڑکی سے۔ اب اس نے جو تھا اس عیسائی لڑکی سے کہا کہ بھائی میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بھائی یہ تو میں طے نہیں کر سکتی، آپ گھر والوں سے کہیں یہ بات۔ اس نے اپنے گھر والوں سے اس کا ذکر کیا کہ بھائی یہ لڑکا ہے لیکن مسلمان ہے، ایسے سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کے گھر والوں نے کہا بھائی ہم اس طریقے سے تو شادی کر نہیں سکتے۔ یہ انسان اگر اپنا مذہب چھوڑ دے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دے، اپنے دوست و احباب کو چھوڑ دے، اور یہ ہمارے مذہب کے اندر داخل ہو جائے اور یہ ہمارے طور طریقے اختیار کرنے لگے، تو ہم اس سے شادی کر دیں گے، یہ ہماری بستی میں آ کر رہے۔ اب یہ عشق کا بھوت ایسا ہوتا ہے، انسان کو کچھ نہیں دکھتا۔ جب یہ عشق کا بھوت چڑھتا ہے نا، آپ کتنا ہی سمجھا لو، کتنی وعیدیں سنا لو، کتنی حدیثیں سنا لو، کتنے وظیفے پڑھ لو، یہ اس کو کچھ کارآمد نہیں ہوتا جب عشق کا بھوت چڑھتا ہے۔ تو اس نے یہی کیا، سب کچھ چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا، اپنے مذہب کو چھوڑ دیا، اپنے علاقے کو چھوڑ دیا، دوست احباب کو چھوڑ دیا، عیسائی کالونی میں آ کے یہ رہنا شروع کر دیا اس نے۔ اب جو تھا ان کے طور طریقے کو یہ فالو کرتا رہا، اپناتا رہا، جس طریقے سے وہ عبادت کرتے تھے یہ بھی عبادت کرتا تھا۔ اور لیکن یہ ہوا، اس نے یہ کیا کہ جب یہ سارا اپنا بوریہ بستر اٹھا کے لایا تو اس میں قرآن کریم بھی تھا۔ تو اس نے جیسے ہی یہ گھر کے اندر داخل ہوتا تھا، انٹری کرتا تھا، تو ایک الماری بنا رکھی تھی گھر کے دروازے میں، دروازے کے بالکل سامنے ہی، اس میں یہ قرآن کریم اس نے رکھ رکھا تھا۔ اس کو کبھی کھولتا نہیں تھا، پڑھتا نہیں تھا، بس یہ معمول تھا کہ جب یہ آتا تھا باہر سے، آفس وغیرہ سے یا کہیں سے بھی، تو یہ محبت سے اس کو دیکھتا تھا، محبت بھری نظر اس پہ ڈالتا تھا۔ ایک دن جب یہ آفس سے آیا، اس نے دیکھا کہ وہ قرآن کریم ہے ہی نہیں، تو اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ قرآن کریم کہاں چلا گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ وہ قرآن کریم ایک یہاں کتاب کی حیرت سے کر رکھی، وہ کہاں چلی گئی؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ بھائی میں نے گھر کی صفائی کی ہے آج، اور جو کتابیں نہ تو تم پڑھتے تھے نہ میں پڑھتی تھی، میں نے سمجھا وہ فضول ہے، بیکار ہے، وہ میں نے اس میں ردی کے ٹوکرے میں ڈال دی۔ تو اس کی عجیب و غریب اس کی کیفیت ہو گئی، یہ فوراً بھاگا اور اس نے اس کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اس کو چوما، ماتھے سے لگایا۔ وہ لڑکی سارا کا سارا معاملہ دیکھ رہی تھی کہ ایسا کیا معاملہ ہے، تم اتنے پریشان ہو، حیران ہو، کیا ہو گیا ایسے؟ یہ کتاب تم کبھی کھول کے نہیں دیکھتے تھے، اس کو پڑھتے نہیں تھے، میں نے ردی کے ٹوکرے میں ڈال دیا تو تم اس کا اتنا ادب و احترام کر رہے ہو۔ اب اس لڑکے نے بتایا کہ تجھے پتہ نہیں یہ قرآن کریم ہے، مسلمانوں کی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمائی۔ تو اب اس لڑکی کو بڑا احساس ہوا، اس نے کہا کہ اچھا ابھی بھی تمہارے اندر جو ہے قرآن کی اور ایمان کی جو رمق ہے وہ باقی ہے، میں اپنے گھر والوں سے بتاتی ہوں یہ جا کے۔ تو وہ تو اپنے گھر والوں کو بتانے چلی گئی، یہ قریب کی مسجد میں چلا گیا اور اس کی دل کی دنیا بدل گئی، یہ وہاں سے آ گیا اور باقی کی تمام زندگی اس نے قرآن کریم کے عمل کرتے ہوئے، دین پر عمل کرتے ہوئے، اسلام پہ عمل کرتے ہوئے گزاری۔ تو اس کی ایمان کا حفاظت کا ذریعہ کیا بنا؟ قرآن کریم کو محبت سے دیکھنا، قرآن کریم پہ پیار کی نگاہ ڈالنا۔ ہمارا کیا معاملہ ہے آپ ایمانداری سے خود بتائیں
کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ گھر میں اگر 5 قرآن ہیں تو ایک آدھ اگر کھل گیا ہو پورے سال تو بات دوسری ہے، ورنہ اکثر قرآن کریم کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو اتنی اوپر رکھ دیتے ہیں کہ نہ تو وہاں ہاتھ جاتا ہے نہ وہاں نظر پہنچتی ہے، وہ اتنے اندر رکھا رہتا ہے، پورا سال ہو جاتا ہے، اس کے اوپر دھول جم جاتی ہے، کبھی ہمیں اٹھا کے دیکھنے کی کھولنے کی بھی توفیق نہیں ہوا کرتی۔ یہ معاملہ ہے ہمارا۔ اور حضرات اکابرین کا کیا معاملہ تھا؟ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، جب شعبان شروع ہو جاتا تھا تو وہ حدیث وغیرہ پڑھایا کرتے تھے، لیکن جب شعبان شروع ہو جاتا تھا ساری چیزوں کو موقوف کر دیتے اور قرآن کریم کی تلاوت میں لگ جاتے تھے، اور یوں کہا کرتے تھے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، یہ تو تلاوت قرآن کا اور لوگوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے، یعنی سخاوت کا اپنے دسترخوان کو وسیع کرو اور قرآن کریم کی جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے تلاوت کرو۔ ایسے ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں کتنے بڑے امام ہیں، جو 4 ائمہ ہیں ان میں سے ایک ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ شعبان کا مہینہ جب آیا کرتا تھا وہ بھی اپنی تمام تالیفات تصنیفات سب روک دیتے تھے اور بس کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور یہ معمول تھا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ رمضان المبارک میں روزانہ، پورے رمضان میں روزانہ 2 قرآن کریم پورے کیا کرتے تھے، ایک قرآن کریم دن میں پورا کرتے تھے، ایک قرآن کریم رات میں پورا کرتے تھے۔ ان سے لوگوں نے پوچھا حضرت ایک دن میں آپ 2 قرآن پورا کر دیتے ہیں، آپ کو تھکان نہیں ہوتی؟ تو اب جواب سنیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ارے بھائی شعبان المعظم میں کثرت سے استغفار میں جو کرتا ہوں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ دل اتنا روشن کر دیتا ہے، دل کے اندر ایسی جلا پیدا ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم پڑھنے سے مجھے سکون محسوس ہوتا ہے، تھکان محسوس نہیں ہوتی۔ تو معلوم کیا چلا کہ اس مہینے کے اندر کثرت سے استغفار کرنی چاہیے تاکہ دل صاف اور شفاف ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور اس میں داخل ہو سکے، ہمیں اچھے کاموں کی نیک کاموں کی توفیق ہو سکے۔ تو یہ اس وقت ہم عمل کرنا چاہیے، لیکن ہم عمل نہیں کر رہے، یہ ہمارے لیے خسارے کی بات ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ ایک موقع پر بالکل شعبان کا آخر تھا، آپ ممبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، تو جیسے ہی لفظ رمضان آپ کی زبان پر آیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ اتنا رونے لگے، آپ کی ہٹکیاں بن گئیں، اور پھر فرمایا کہ اے لوگوں تم جانتے نہیں ہو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا عظیم اور بابرکت مہینہ ہے، اور بدبخت ہے وہ انسان جو اس مہینے کو پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے۔ یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا، حدیث ہے، آپ فضائل اعمال میں پڑھتے ہوں گے، جو بددعائیں کی اللہ کے نبی نے 3 لوگوں کے لیے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں اب مغفرت کا اس کا حساب کتاب نہ ہو سکے، مغفرت کے اسباب پیدا نہ کر سکے وہ، تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ کے نبی نے بددعا فرمائی، آمین کہا اس میں۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی فرما رہے کہ اس کے لیے بڑی ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ کہنے کا مقصد کیا تھا ان کے کہ یہ جو ہے رمضان المبارک کا استقبال ہمیں اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ خوف خدا ہمارے دل میں ہو اور فکر آخرت ہو، خوف خدا بھی ہو اور فکر آخرت بھی ہو، یہ دونوں چیزیں ہمارے دل میں ہوں گی تو تب جا کے کام بنے گا۔ بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ رمضان میں تو عبادت کرتے ہیں، اچھے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن جب رمضان پورا ہو جاتا ہے تو پھر گناہوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، تو رمضان سے پہلے کی زندگی میں ان کی گناہ والی ہوتی ہے، رمضان کے بعد والی زندگی میں ان کی گناہ والی ہوتی ہے، تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اور انہوں نے کہا بہت برے ہیں وہ لوگ، بہت برے ہیں وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف رمضان میں پہچانتے ہیں۔ کہنے کا مقصد ان کے یہ تھا کہ انسان کو یہ عزم کر لینا چاہیے، پختہ ارادہ کر لینا چاہیے، صرف ایک مہینے کے لیے نہیں کہ بلکہ ساری زندگی کے لیے، کہ میں اپنی ساری زندگی کے نظام کو انشاءاللہ بدل دوں گا۔ حضرات اکابرین کا معمول ہم نے پڑھا کہ وہ 6 مہینے پہلے سے رمضان المبارک کا انتظام کیا کرتے تھے، انتظار میں رہتے تھے کہ رمضان آنے والا ہے، اور جب رمضان المبارک گزر جاتا تھا تو 5 مہینے تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ جو اعمال کیے ان کو قبول فرما لینا۔ تو پورے سال اس کی رمضان کی تلاش میں رہا کرتے تھے، اور ہمارا معمول جو ہے اس کے بالکل الگ ہے، بالکل برعکس۔ ایک بوڑھی عورت
جو بڑی نیک دل انسان تھی، اس سے ایک بزرگ نے پوچھا کہ اس کو بوڑھی عورت کو دیکھا ایک بزرگ نے کہ وہ بہت کثرت سے جو ہے صدقہ کر رہی، خیرات کر رہی، شعبان کے مہینے میں اس نے اپنا در کھول رکھا ہے۔ تو ان بزرگوں نے پوچھا کہ تمہیں اتنی جلدی کیا ہے، تم اتنا خیرات کر رہی ہو، اتنے صدقے دے رہی ہو، کیا معاملہ؟ تو اس بوڑھی عورت نے، نیک بخت عورت نے کہا بیٹا تمہیں معلوم نہیں ہے، رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمتوں والا مہمان ہے، تو میں یہ نہیں چاہتی کہ رمضان المبارک اس حالت میں داخل ہو میری زندگی میں کہ میں بخل کی حالت میں پائی جاؤں، بلکہ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ رمضان المبارک اس طریقے سے اس کا استقبال کروں کہ جب وہ داخل ہو میری زندگی میں آنے والا مہمان، تو میرا ہاتھ بھی اور میرا در بھی کھلا ہوا ہو سائلوں کے لیے۔ تو اس سے کیا معلوم چلتا ہے کہ یہ ایسا اہتمام کرتے تھے ہمارے اکابرین کہ شعبان المعظم کے مہینے ہی سے یہ عادت بناتے تھے اپنی صدقہ خیرات کرنے کی۔ ہمیں بھی عادت بنانی چاہیے، بچوں کو یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں، اور اپنی ترتیب ہمیں بنانی چاہیے۔ رمضان کی تیاری، جب کوئی دیکھیے کوئی بڑا مہمان آنے لگے تو ہم اس کی تیاری کتنے دن پہلے سے شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی بڑا آفیسر آنے لگے، مہینوں پہلے سے اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، کہیں ڈیکوریشن ہو رہی، کہیں کچھ ہو رہا، کہیں کچھ ہو رہا۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا مہمان ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے، ہمیں اس کا کتنا اکرام کرنا چاہیے، کتنی تیاری کرنی چاہیے۔ اور اس کی تیاریاں کیا ہیں؟ تیاریاں یہی ہیں کہ اپنے آپ کو ہر طریقے سے ہم اس کے لیے تیار رکھیں، ذہنی اعتبار سے بھی، بدنی اعتبار سے بھی، ہر طریقے سے۔ یعنی ابھی سے ہمیں یہ معمول بنانا چاہیے کہ تہجد کی عادت ڈالیں۔ عادت نہیں ڈالنے کی تو اس وقت کیسے پڑھیں گے؟ پتہ چل جائے آخر وقت میں اٹھ رہے ہیں بالکل، جب 10 منٹ رہ رہے ہیں اور جلدی ہمارا دوبلی سیری کھائی، ارے وہ تو یار اب تو ٹائم نہیں ہے، اب تو نہیں کریں گے، مسئلہ کیا؟ عادت نہیں بنے گی تو یہی ہوگا۔ تو ابھی سے ہمیں تہجد کی عادت ڈالنی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت ہمیں کثرت سے کرنے کی ابھی سے عادت ڈالنی چاہیے، اور اس سے پہلے قرآن کریم کو صحیح کر لینا چاہیے۔ حضرات علماء کے پاس بیٹھ کے اپنا تلفظ صحیح کریں، قرآن کریم کو اچھا پڑھیں، اچھے انداز میں پڑھیں، صحیح طریقے پر پڑھیں، تاکہ اس کے جو الفاظ ہیں وہ صحیح طریقے سے ہم ادا کرنے والے بن جائیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے اپنے اندر سے تمام حسد، بغض، کینہ اس کو نکال دیں، تکبر کو پھینک دیں نکال کے، نمازوں کا عادی بنائیں۔ اور ابھی سے ہم تو باہر مارکیٹ کے رونق بن جاتے ہیں نا، وہ نہ بنے، اپنے وقت کو فارغ کرنے کی کوشش کریں، مسجد کے اندر وقت گزارنے کی کوشش کریں، تنہائیوں میں اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ڈالیں۔ اپنے آپ بھی جب ہم بچوں کے سامنے کریں گے تو بچے بھی کریں گے۔ ہم اپنے بچوں کو دوسری چیز سکھاتے ہیں، موبائل ان کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، ان تمام چیزوں سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ آپ ان کو سکھاؤ گے تو وہ سیکھیں گے، بچوں کے سامنے ذکر اللہ کرو گے بیٹھ کے تو وہ بھی کریں گے۔ تو بچے تو جیسا دیکھتے ہیں ویسا کرتے ہیں، گھر کا ماحول آپ بنائیں گے تو بنے گا، ایسا نہیں کہ نہیں بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہانے تلاش کرتا ہے انسانوں کو، مسلمانوں کو معاف کرنے کے۔ ایک بہت بڑا گناہ گار تھا، پورے سال وہ گناہ کیا کرتا تھا، لیکن اس کا ایک معمول تھا کہ جب رمضان المبارک آیا کرتا تھا، جیسے ہی رمضان کا چاند دکھا تو اس نے غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے اور مسجد کی راہ لے لی، اور بس پورے رمضان اس کا یہ معمول رہتا تھا کہ اللہ اللہ میں گزارتا تھا۔ اس سے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تمہارا عجیب معاملہ ہے، پورے سال تو تم بہت زیادہ گناہ کرتے ہو، اور جیسے ہی رمضان کی خبر ملتی ہے تو تم نیک بن جاتے ہو، مسجد کا راستے اختیار کر لیتے ہو، مسجد میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہو، اب تمہارا لباس بھی اچھا رہتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھیے پورے سال تو میں گناہ کرتا ہی ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظمت والا، برکت والا، رحمت والا مہینہ جو ہے میں اس حالت میں میری آئے کہ میں گناہ میں شامل ہو جاؤں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر جب اپنی رحمتیں تقسیم کر رہا ہو تو میں اس حالت میں نہیں رہنا چاہتا کہ میں ایک طرف گناہ گار بن کے کھڑا رہوں، میں تو اس نیک بننے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ میرا بھی شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نیک کاروں میں کر لے۔ تو آگے لکھا ہے، جہاں یہ واقعہ لکھا اسی میں آگے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کو سچی توبہ کی توفیق دے دی اور اپنے ولیوں میں اس کا شمار کر لیا۔ رمضان سے محبت، رمضان کی عظمت، رمضان کی قدردانی، تو یہ اتنی بڑی چیز ہے، اللہ کو اتنی پسند آتی ہے، تو یہ معاملہ ہے۔ تو ہمیں اس چیز کی تیاری کرنی ہے، رمضان المبارک کا ہمیں فکر کرنا ہے، اس طریقے سے کرنا ہے ہمارے دل کی صفائی ہو جائے۔ حضرت منصور ابن عمار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو
جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا کرتا تھا تو رمضان سے پہلے ہی ان کا یہ معمول رہتا تھا، مسجد کے اندر آ کے بیٹھ جاتے تھے اور گوشہ نشینی اختیار کر لیا کرتے تھے، اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے وہ کہتے تھے کہ اے منصور تو بڑا گناہ گار ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھو کتنا کرم ہے، کتنا فضل ہے کہ وہ یہ رحمت والا مہینہ تیرے اوپر تجھے عطا فرما دیا، حالت صحت میں تجھے عطا فرما دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اور یہ رب کا مہمان آ رہا ہے تو تجھے اب تو شرم آنی چاہیے، اب تو گناہ نہ کر، اب تو نیک کام کر۔ وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے مخاطب کیا کرتے تھے حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ، اور اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک، ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر رہتا تھا، اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کا استقبال ندامت کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ گندے برتن کے اندر دودھ نہیں ڈالا جایا کرتا، یہ اصول اور ضابطہ ہے، آپ خود بھی نہیں ڈالنے کے۔ اگر کوئی برتن خراب ہو، ناپاک ہو، گندا ہو، میلا کچیلا ہو، آپ اس میں دودھ ڈالنا پسند نہیں کریں گے، دودھ تو بہت دور کی بات، پینے کا پانی بھی نہیں ڈالو گے، تو انسان پسند نہیں کرتا اس چیز کو۔ تو حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان تجھے کیا ہو گیا، تو بھی تو اپنے آپ کو پاک کر لے، اپنے دل کے برتن کو صاف کر لے، توبہ کے آنسو سے، استغفار سے اپنے آپ کو چمکا لے۔ تو یہ معمول رہتا تھا اکابرین کا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ آپ سب نام جانتے ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جب رمضان المبارک کی خبر ان کو ملتی تھی، رمضان کا چاند دیکھتے تھے تو جھوم اٹھتے تھے، اور بہت ہی والہانہ انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کہا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے اپنا یہ وسیع مہینہ مجھے برکتوں والا عطا فرما دیا، اور مجھے جیسے گناہ گار کو پھر اپنا مہمان بنا لیا، اپنے دسترخوان پہ بٹھا لیا، میں اس قابل تو نہ تھا، میں اس قابل نہیں تھا۔ اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں اپنے اوپر سونے کو حرام کر لیتے تھے، پورے رمضان سوتے نہیں تھے، اور پھر کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ سوتے کیوں نہیں ہو، تو بڑا عجیب ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ وہ بھی کیا عاشق جس کا معشوق آ جائے اور وہ سو جائے، عاشق وہ نہیں ہوا کرتا کہ جب اس کا معشوق آ جاتا ہے تو وہ سو جائے، نیند تو بھاگ جاتی ہے، نیند تو رہتی نہیں، جب معشوق آ جاتا ہے تو ساری چیزوں کو انسان چھوڑ دیتا ہے، بس اس کی دھن میں لگ جاتا ہے۔ تو یہی جملہ ارشاد فرمایا حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب محبوب آ جائے تو محب کو جو ہے سونا نہیں چاہیے، محبت اس چیز کا تقاضا نہیں کرتی۔ تو یہ معمولات تھے حضرات اکابرین کے، تو ہمیں اس چیز کی قدردانی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں عنایت فرمایا، اس پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کیونکہ اللہ کا اصول ہے لیکن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عنایت فرماؤں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا دردناک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مبارک مہینہ ہماری زندگیوں میں خیر اور عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ہمیں بار بار نصیب فرمائے۔ اور یہ شعبان کے آخری ایام چل رہے ہیں تو اس کی تیاری کرنی ہے، ان تمام چیزوں پہ دھیان دینا ہے جو بھی بتائی گئی۔ اپنے معاملات جو بھی قرضے کے ہیں کسی سے تو وہ صاف کر لے انسان، زکوٰۃ کا حساب پہلے سے لگا کے رکھ لے، عید کی تیاریاں جو کرنی ہے وہ پہلے سے کر لے، تاکہ جو ہے رمضان میں مارکیٹ میں نہ جانا پڑے۔ ہوتا کیا ہے، انسان مارکیٹ میں جاتا ہے بد نظری ہوتی ہے، اور وہاں عورتوں کا کتنا ہجوم رہتا ہے، اور جہاں تک منکرات کا معاملہ ہے تو یہ بھی بڑا عجیب معاملہ چل رہا ہے۔ عورتوں کو بھی پہلے فارغ کرے کہ بھائی رمضان سے پہلے خریداری کر لو جو بھی کرنی ہے، رمضان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بازار جانے کا۔ آپ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے کیا ہو رہا ہے رمضان المبارک میں بھی، کیا ہو رہا ہے، جمعرات بازار جو کہ معروف ہے کالا بازار سے، اس کو کالا بازار میں لوگ کہتے ہیں کہ کالا بازار، برقعے والی اتنی ملتی ہیں وہاں، اللہ کی پناہ آپ چلے جاؤ تو آپ نکلنا مشکل ہو جائے گا آپ کا۔ چلو یہ بھی کسی حد تک جانا بھی ایک طرف رکھ دو آپ، بازار لگنا بھی ایک طرف رکھ دو آپ، لیکن وہاں جا کے جو نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے، حلیم کے ٹھیلے جیسے آج لگ رہا ہے ایسے رمضان میں لگتے ہیں، پھلکیوں کے ٹھیلے جیسے آج لگ رہا ہے ایسے رمضان میں لگتے ہیں، اور یہ برقعے والیاں یہ خوب دھڑکنے سے وہاں کھاتی ہیں، پھلکیاں کھا رہی، حلیم بریانی کھا رہی، نہ معلوم کیا کیا، مطلب کوئی ادب احترام ہی نہیں رمضان کا۔ بتاؤ اس کا گناہ گار کون ہوگا؟ اب اچھا ہمارا یہ معاملہ تو ہے نہیں کہ ہم ساری دنیا کی اصلاح کرتے ہیں، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، سارے شہر کی اصلاح کرتے ہیں یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن اتنا تو ہمارے بس میں ہے کہ ہم اپنے گھر پر کنٹرول کر سکتے ہیں، عورتوں کو بھیجو ہی مت، عورتوں پر لگام لگا دو کہ بھائی
رمضان میں کوئی مسئلہ نہیں بازار جانے کا، اگر کوئی زیادہ ہی ضروری کام ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم کریں گے۔ یہ عورتیں بازار میں جاتی ہیں، وہاں کھاتی پیتی ہیں، ادب احترام نہیں رمضان کا۔ پہلے ہم نے دیکھا بچپن میں، آپ نے ہم سے زیادہ دیکھا ہوگا کہ رمضان کا بڑا احترام ہوتا تھا۔ اب انسان عجیب معاملہ ہو گیا انسان کا کہ بالکل ادب احترام نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ہوٹل جیسے اب کھل رہے ہیں بنا رمضان کے، ایسے رمضان میں کھلتے ہیں۔ اور پہلے تو یہ ہے کہ تھوڑا بہت پردہ کر بھی لیتا تھا انسان، اب نہیں کرتا کوئی پردہ، اب تو بالکل کھلے عام کھا رہا ہے، کسی کو سگریٹ پینی تو کھلے عام پی رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، اصلاح کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی تراویحوں کا معاملہ ہے، تراویح میں جو ہے اپنے بھائیوں کو بچوں کو، یہی تو ہوتے ہیں، کوئی فرشتے تو اوپر سے تو آ نہیں جاتے، یہ دوسرے محلے کے تو آ نہیں جاتے مسجدوں کے اندر۔ رمضان میں تراویح پڑھنے محلے کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے بھائی، ہمارے بھتیجے، ہمارے بچے، یہی تو ہوتے ہیں، دنگ یہی کرتے ہیں۔ ان کو سمجھاؤ کہ بھائی قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، بہت ادب سے ہمیں سننا ہے، تو یہ مسجد کے بھی ادب کے خلاف ہے، اور رمضان کا ادب ہمیں کرنا ہے، اور صحیح طریقے پر زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کریں، اور رمضان کا جو حق ہے، جو اس کے آداب ہیں رمضان کے، وہ سیکھیں اپنے علماء سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہانے چاہتا ہے انسان کو معاف کرنے کے۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا کبھی کہیں کہ ایک غیر مسلم تھا، تو اس نے یہ معاف، اب تو مسلمان اس چیز کا خیال نہیں کر رہا، پہلے غیر مسلم اس چیز کا خیال کرتے تھے کہ ایک غیر مسلم تھا، اس کے لڑکے نے کوئی چیز اٹھا کے کھا لی، کوئی وہاں مسلمان بھی موجود تھا، تو وہ جو غیر مسلم دیکھ رہا تھا اس نے اپنے لڑکے کو مارا، اس کو ڈانٹا کہ تمہیں تمیز نہیں ہے، کوئی مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ان لوگوں کے روزے ہیں، تم نے ان کے سامنے کیوں کھایا، تمہیں کھانا نہیں چاہیے تھا۔ تو یہ بس اس کا اتنا سا عمل تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ اتنا پسند آیا کہ اس کو مرتے وقت کلمہ پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عنایت فرما دی اور اس کی مغفرت فرما دی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہانے تلاش کر رہا، اور ہم بے ادبی کریں، ہم تو اپنے بچوں کو نہیں روکتے، جن کا روزہ نہیں ہوتا وہ جھڑکنے سے کھاتے پیتے، کوئی دیکھ رہا ہے کہ وہ کباب بنا رکھا روٹی کا، وہ گلی میں کھاتا پھر رہا، کوئی کیلا کھاتا پھر رہا، کوئی انگور کھاتا پھر رہا، عجیب معاملے ہو گئے۔ تو یہ جب تک ہم بچوں کی تربیت نہیں کریں گے تو اتنا کام نہیں بنے گا، اس لیے ضرورت ہے، میرا جو وقت دیا تھا پورا ہو گیا، تو ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم ان چیزوں کو فالو کریں، یہ دو چیزیں بھی بنائے جائیں، ان چیزوں کو اپنا عادی بنائیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر، عافیت اور سلامتی کے ساتھ میں ہماری زندگیوں میں ہمیں یہ مہینہ بار بار نصیب فرمائے، اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔